اضافہ کیا، مغرب کی جانب 10 میٹر جبکہ شمال کے علاقے میں انہوں نے 15 میٹر کا اضافہ کیا۔ اس کے علاوہ 2 یا 3 دروازوں کا بھی اضافہ کیا، لیکن خاص طور پر باب النساء 39 نمبر گیٹ اور باب السلام 1 نمبر گیٹ، ان دونوں دروازوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ہی اضافہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک بڑا سا صحن بھی انہوں نے تیار کروایا۔ اس توسیع کے بعد مسجد نبوی کا کل رقبہ بنا 3575 اسکوائر میٹر، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 1100 اسکوائر میٹر کا اضافہ کیا گیا۔ اس کے بعد دیکھیں اسکرین کے اندر سن 29 ہجری نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہ دوسرا مرحلہ تھا توسیع کا۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے مسجد نبوی کے تینوں سائڈ سے اضافہ کیا، کچی دیواروں کو ہٹا کر کالے پتھروں کی مضبوط قسم کی دیواریں تعمیر کی۔ اسی طرح پہلے کھجور کی ڈنڈی سے چھتیں ہٹا کر قیمتی قسم کی لکڑیوں کی چھت نصب کی۔ اب ان کے زمانے میں مسجد کی لمبائی تھی 80 میٹر، چوڑائی تھی 75 میٹر اور مسجد نبوی کا کل رقبہ تھا 4075 اسکوائر میٹر، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 496 اسکوائر میٹر کا اضافہ کیا گیا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خلفائے راشدین کے زمانے تک کی مسجد نبوی تھی۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں یہ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ، اس کے اندر 3 قبریں ہیں۔ نبی علیہ السلام، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بن عبد الملک بن مروان رحمہ اللہ کا زمانہ تھا اور یہ اموی خلیفہ تھے۔ سن 88 ہجری میں انہوں نے حکم دیا کہ ہم مسجد نبوی کے تینوں سائڈ سے توسیع کریں گے، یعنی مشرق کے علاقے میں بھی۔ اس سے پہلے آپ نے توسیع کا 3 مرحلہ دیکھا۔ سب سے پہلا مرحلہ نبی علیہ السلام کا زمانہ، دوسرا مرحلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ اور تیسرا مرحلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ۔ تینوں مراحل میں مسجد نبوی کے مشرقی علاقے میں توسیع نہیں ہوئی تھی، لیکن جب ان کا زمانہ آیا تو انہوں نے اس طرح حکم صادر کیا۔ جب یہاں بنو عباسیہ کا زمانہ آیا، عہد بنو عباسیہ میں ایک خلیفہ تھے محمد بن عبد العباس، انہوں نے سن 161 ہجری میں وہی ڈیزائن جو عہد بنو امیہ کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر تعمیر کی گئی تھی، اسی ڈیزائن کو انہوں نے باقی رکھا اور مسجد نبوی کے شمالی علاقے میں یعنی پیچھے کی جانب تقریباً 2450 اسکوائر میٹر کا انہوں نے اضافہ کیا۔ اسی طرح دروازے کے اندر اس توسیع کے بعد مسجد نبوی کا کل رقبہ بنا تقریباً 8500 اسکوائر میٹر۔ اب اس کے بعد پھر ایک لمبا سلسلہ ہے، اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر کوئی توسیع کا کام نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ سن 886 ہجری میں مسجد نبوی کے اندر بجلی کے گر جانے کی وجہ سے آگ لگی، جس کے نتیجے میں کافی سارا نقصان ہوا، کئی ساری چیزیں ضائع ہو گئیں۔ اس وقت کے سلطان تھے اشرف قائد بائی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک مملوکی خلیفہ تھے۔ انہوں نے ایک منارے کے اضافے کے ساتھ اس طرح نئی مسجد تعمیر کی جس کا کل رقبہ تھا 9010 اسکوائر میٹر، اور انہوں نے یہاں 2 بڑے گنبد تعمیر کرائے۔ لیکن اس بڑے گنبد سے پہلے یہاں ایک چھوٹا سا لکڑی کا گنبد تھا۔ سلطان قلاوون الصالحی رحمہ اللہ نے سن 678 ہجری میں پہلی دفعہ اس چھت کی جگہ ایک لکڑی کا گنبد تعمیر کروایا تھا، لیکن اس طرح کا بڑا سا سیمنٹڈ گنبد انہوں نے تعمیر کروایا سن 886 ہجری میں۔ اسی طرح یہ جو بڑا سا گنبد ہے یہ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ جس کے اندر 3 قبریں ہیں، اسی کے اوپر یہ گنبد تعمیر کیا گیا ہے۔ اسے آپ یہاں پر دیکھیں کیا ہے، اس کا سلسلہ آج تک باقی ہے۔ اسی طرح یہ چھوٹا سا گنبد، جب آپ سلام پیش کرنے داخل ہوتے ہیں آپ نے غور کیا ہوگا آپ کے رائٹ سائڈ یعنی دائیں جانب ایک محراب آتا ہے، وہ جگہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ تھی اور اسی کے اوپر یہ چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا ہے۔ اسی لیے اس محراب کو قبۃ المحراب کہتے ہیں، یعنی گنبد والا محراب۔ زمانہ آگے بڑھا، سلطان عبد المجید عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا، انہوں نے اس طرح سے مسجد نبوی کی توسیع کی۔ یہاں پر دیکھیں آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے دوسرے گنبد نظر آ رہے ہیں جن پر کھڑکیاں لگی ہیں، تو یہ اس وقت ہوا کے دخول اور خروج کی آسانی کے لیے تعمیر کیے گئے تھے، اور یہ سلطنتی عثمانیہ کے زمانے میں سن 1265 ہجری میں آخری کام ہوا تھا، جس کا کل رقبہ تھا 10,303 اسکوائر میٹر، اور اسی کا ایک حصہ آج بھی اسی طرح سے باقی ہے۔
اسے ہم وہاں دیکھیں گے. اس مجسمے کے دو حصے ہیں. اس کا یہ پہلا حصہ جس کے بارے میں آپ کے سامنے یہاں عرض کیا گیا، یہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں سن 1265 ہجری میں آخری کام ہوا تھا. اسی کے ایک حصے کو آج بھی اسی طرح سے باقی رکھا گیا ہے. یہ آگے کا حصہ تقریباً 180 سال پرانا ہے. اس کا یہ دوسرا حصہ کنگ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سعودی حکومت کی طرف سے 1950 میں اس کی شروعات کرائی اور ان کی بیٹی کنگ سعود رحمہ اللہ نے 1955 میں اسے مکمل کرایا. تو یہ سعودی حکومت کی طرف سے پہلا کام تھا جو کہ تقریباً 6500 اسکوائر میٹر پر یہ شامل ہے. کنگ سعود رحمہ اللہ کے بعد کنگ فیصل رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا. شاہ فیصل کے زمانے میں اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. دیکھیں دوسرے مجسمے میں کے درمیان شاہ فہد رحمہ اللہ کے زمانے میں یہ توسیع ہوئی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد نبوی کی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے شاندار کام ہے. شاہ فہد کے زمانے میں بیچ کا وہ حصہ باقی رکھا گیا اور تینوں سائڈ سے توسیع ہوئی. ان کے زمانے میں یہاں 6 مناروں کا اضافہ ہوا. تو اب یہاں مناروں کی تعداد کل 10 ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی اونچائی 105 میٹر ہے. 27 کی تعداد میں یہ بڑے گنبد، ان میں سے ہر ایک کا وزن ہے 80 ٹن. آپ نے دیکھا ہوگا ریموٹ یا الیکٹرونک طریقے سے ان گنبدوں کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے. مسجد نبوی کی چاروں سائڈ دروازوں کی تعداد ہے 85. باہر یہ آپ کو چھتریاں نظر آ رہی ہیں، 250 چھتریاں ہیں اور ایک چھتری کے نیچے کم از کم یہاں 800 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں. مسجد نبوی کے اندر جب آپ کی جگہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک یہاں کل 8 ممبر رکھے گئے ہیں. یہ 8واں ممبر ہے اور اس ممبر کو یہاں سن 998 ہجری میں رکھا گیا ہے جو اب تک باقی ہے. یہ 450 سال پرانا ہے. آپ ریاض الجنہ کے اندر گئے ہوں گے تو آپ نے اس ممبر کو وہاں دیکھا ہوگا. اس ممبر سے پہلے یہاں دیکھیں یہ ممبر، اس ممبر کو مسجد نبوی کے اندر سن 888 ہجری میں رکھا گیا تھا. 110 سال یعنی 888 ہجری سے لے کر 998 ہجری تک یہ مسجد نبوی کے اندر رہا. اس کے بعد اسے مسجد قباء شفٹ کیا گیا. مسجد قباء کے بعد یہ آپ کے سامنے ہے جو کہ 550 سال پرانا ہے. اسی طرح دیکھیں یہ ممبر، یہ ایک تخیلاتی تصور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ترقی شدہ ممبر جو خلفائے راشدین کی اواخر تک تھا وہ اسی شکل میں رہا ہوگا. سن 654 ہجری میں مسجد نبوی کے اندر آگ لگی تھی. کہتے ہیں کہ آگ کی زد میں آ کر یہ ممبر ضائع ہو گیا تھا. اسی طرح دیکھیں یہاں ریاض الجنہ کی علامت. ریاض الجنہ کی علامت یہ ہے ممبر نبوی کے لیفٹ سائڈ میں جہاں سے جالی یا پھر وہ گریل شروع ہوتی ہے، وہاں سے لے کر ممبر تک کا یہ فاصلہ لمبائی میں 15 میٹر جبکہ چوڑائی میں 20 میٹر ریاض الجنہ کی جگہ ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. علماء کرام نے اس جگہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بہت پیاری جگہ ہے اور قبولیت کے مقامات میں سے ایک مقام ہے. یہاں دیکھیں آپ کے سامنے کئی تاریخی مقامات ہیں. یہاں سے آپ نکلیں گے تو کئی تاریخی مسجدیں آپ کو نظر آئیں گی. آپ دیکھیں گے مسجد غمامہ. مسجد غمامہ کی تاریخ یہ ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عیدگاہ کی جگہ تھی. ایک کھلا ہوا میدان تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدھ مرتبہ یہاں استسقاء کی نماز ادا کی تھی، یعنی بارش وغیرہ کے لیے دعا کی تھی. اسی طرح آپ دیکھیں گے مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہاں مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور 316 نمبر گیٹ سے نکلیں گے تو وہاں مسجد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین. ان مساجد کی تاریخ یہ ہے کبھی ان صحابہ کرام نے کسی مناسبت سے یہاں نماز ادا کی تھی. اب یہ کہ بہت بعد میں چل کر انہی کے نام پر جو مسجدیں یہاں تعمیر کی گئی. اسی طرح دیکھیں اس پر وہ بقیع الغرقد جسے ہمارے یہاں عموماً جنت البقیع کہتے ہیں، اس کے اس بڑے سے حصے میں تقریباً 10,000 صحابہ کرام مدفون ہیں. چھوٹے سے علاقے میں بقیع العمات لکھا ہے، اس کے اندر آل بیت یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، بنات و بنین وغیرہ مدفون ہیں. 100 سال پرانا یہ مدینہ، اس میں سے